صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور تلقین کی. جن لوگوں میں یہ چار باتیں ہیں، ان کے سوا باقی تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں. پہلے تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمام ہی انسان خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اس میں سے مستثنا کیا گیا ان لوگوں کو جن میں یہ چار صفات: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. تواصی وصیت سے ہے اور وصیت کا لفظ اردو میں بھی معروف ہے. تواصی کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. وصیت کرتے ہیں نصیحت کو، اور اس نصیحت کو جو تاکید کے ساتھ ہو. مرتے وقت عام طور پر انسان جس چیز کی نصیحت کرتا ہے اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ آخری وقت میں ہونے والی وہ بات تاکیدی ہوتی ہے، اس میں پختگی ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے وصیت کہا جاتا ہے. تو ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، کن باتوں کی دو چیزیں بتائی گئی ہیں: ایک حق اور ایک صبر. مفسرین نے فرمایا ہے کہ حق سے مراد عقائد حقہ ہے، یعنی صحیح عقیدہ. حق کے معنی سچ کے ہیں، وہ چیز جو واقعے کے مطابق ہے، جو سچی ہے، جو حقیقت ہے، اس کی تلقین کرنا ایک دوسرے کو. تو حق سے مراد عقائد حقہ ہیں. اور صبر کے معنی تو برداشت کرنے کے ہوتے ہیں، جمنے کے ہوتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ صبر کا مطلب ہے کہ نیک عمل پر جمنا، گناہوں سے بچنا، ہر قسم کی برائی سے، یہ صبر. یعنی گویا صحیح عقیدے کی اور صحیح عمل کی تلقین کرتے رہنا. صحیح عقیدے کی تلقین کرنا، صحیح عمل کی تلقین کرنا. تو ان چار چیزوں پر نجات رکھی گئی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. خود بھی ایمان اور عمل صالح کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس چیز کی دوسرے کو وصیت کر رہا ہے اس پر خود عمل کر رہا ہے. ایمان کا مطلب یہی ہے کہ جو عقائد حقہ ہیں، جو سچ ہے، جو حق ہے، جو حقیقت ہے، اس کو ماننا، یہ ہے ایمان. اور عمل صالح جو ہے وہی گویا صبر ہے، عمل صالح پر جمنا. یہ چار چیزیں ہیں. تو اپنی زندگی میں خود ایمان، صحیح عقیدے اور ایمان کو اختیار کرے، عمل صالح کو اختیار کرے، دوسروں کو صحیح عقیدے اور ایمان کی تلقین کرتا رہے، اور صحیح عمل کی تلقین کرتا رہے، صبر کی تلقین کرتا رہے. ان چار چیزوں پر نجات ہے. جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ خسارے سے محفوظ ہے. باقی تمام کے تمام انسان خسارے اور نقصان میں پڑے ہوئے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ذمہ داری اپنے ایمان کی بھی ہوتی ہے، اپنے اعمال کی بھی
پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ دوسروں تک جس قدر ہو سکے ہم اس بات کو پہنچائیں، ایمان کی اور عمل صالح کی، حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ یہ گویا دین کی اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی کو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کہا جاتا ہے، اسی کو نصیحت اور خیر خواہی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اس سلسلے میں منقول ہیں۔ اسی کے لیے تعلیم اور تعلم بھی ہے، اسی کے لیے تزکیہ اور تربیت بھی ہے۔ سب کا مقصد یہی، ایک دوسرے کو اچھی باتیں پہنچائی جاتی رہیں۔ اس لیے ایمان والوں کی صفت ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور منافقین کی صفت اس کے برعکس ہے کہ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں اس بات کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ ہر ایک کو اپنے پڑوس کے متعلق فکر کرنا ہے، اور آپ نے ان لوگوں کے پر ناراضگی ظاہر فرمائی کہ جو اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھا دے، اور ان پر بھی ناراضگی ظاہر فرمائی جو اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا، تعلیم کا، تبلیغ کا، تلقین کا یہ کام مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ یہ اگر مسلسل جاری رہتا ہے تو انسان کی زندگی صحیح کے اوپر رہتی ہے، اور اگر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اپنی عقل سے انسان سوچنے لگتا ہے تو حق سے دور ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کے بجائے دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، خدا کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرا لیتا ہے، خدا کی مخلوق کو خدا کے برابر کر دیتا ہے، کبھی کبھی خدا سے بھی بڑھا دیتا ہے، تو اس طرح سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حق، وہ سچائی جو تمام دنیا میں انبیاء لے کر کے آئے ہیں اور زمین کے ہر خطے میں آئے ہیں، وہ سچائی اس کی تلقین ہوتی رہنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر انسان خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ براہیم نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تھوڑے دنوں کے بعد انسان جو ہے راہ حق سے منحرف ہو جاتا ہے، اس لیے مسلسل محنت کی ضرورت رہتی ہے۔ اور شیطان نے تو طے کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو جس قدر ہو سکے گمراہ کرے، اور اگر وہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرتا ہے تو یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہ آدمی اگر شرک پہ مر جاتا ہے تو یہ شیطان کے لیے خوشی ہے کہ اس نے اپنی محنت ہو گیا، اس کا پھل پا لیا، اور انسان کو اس نے جہنم تک گویا پہنچا دیا۔ تو شیطان اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پورا زور، پوری طاقت لگاتا ہے کہ ایک انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، کفر میں مبتلا کر دے، حق اور سچائی سے ہٹا دے۔ اس حق اور سچائی کی تلقین کے لیے انبیاء بھیجے جاتے رہے ہیں دنیا میں، اور انہوں نے آ کر کے وہی بات پہنچائی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اللہ کے سوا نہیں۔ اب انبیاء کرام کا سلسلہ نہیں ہے تو اس امت پر ذمہ داری رکھی گئی، اور اس امت کے متعلق فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت ہو، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ تم لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہو، بری بات سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کو خیر امت اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ امت اس کام کو انجام دیتی ہے جو کام انبیاء کا کام ہے، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام، حق کی اشاعت کا کام، حق
کی تلقین کا کام اور اعمال صالحہ کی تلقین اور وصیت کا کام. امت جب اس کو چھوڑ دے گی تو امت میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. آج ہم کو اپنے اطراف کی فکر کرنا ہے. ہر آدمی پر اس کے اپنے دائرے میں ذمہ داری رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. جو لوگ اس سے قریبی تعلق رکھنے والے ہوں گے ان کی ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کے اوپر. ماں باپ پر اولاد کے متعلق ذمہ داری ہوگی, رشتہ داروں کے متعلق ذمہ داری ہوگی, پڑوسیوں کے متعلق ذمہ داری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور اللہ کا حکم تھا آپ کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریب قریب رشتہ داروں کو آپ باخبر کر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت فرمائی اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی تھے ان کو جمع فرمایا, ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام فرمایا آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اپنے دین کی دعوت پیش فرمائی کہ اپنے رشتہ دار ہیں اور سب سے پہلے یہ ہماری نصیحت کے مستحق ہیں. آپ نے ان کو نصیحت فرمائی. پھر اس کے بعد آپ نے سب لوگوں کو نصیحت فرمائی اور سارے ہی لوگوں کو آپ نے اپنا پیغام پہنچایا. ہر مسلمان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی, اپنے پڑوس کی, اپنے رشتہ داروں کی اور پھر سب کی فکر کرے, سب کو دین کی بات پہنچائے. یہ کام ہر مسلمان کا کام ہے اور یہ کام مستقل کرنے کا کام ہے. آج امت میں اس حصے میں جو کوتاہی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ظاہر ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں اس وقت جو بعض واقعات سامنے آ رہے ہیں ارتداد کے اور اس کے علاوہ بھی فتنے ہیں. جیسے اس سے پہلے ایک مرتبہ مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری نے ایک مرتبہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بنگلور شہر میں ایک بستی میں قادیانیت نے اپنے پاؤں جمائے تو یہ کام کرنے کے لیے گئے. اس بستی میں گئے اور بستی پسماندہ تھی اور اس پسماندہ بستی میں گئے, لوگوں سے ملاقاتیں کی. تو جب یہ لوگ گئے تو اس بستی کے لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ بھئی اب آپ لوگ کیوں آئے ہیں, جب ہماری ضرورت تھی تو اس وقت تو آپ آتے نہیں تھے. ہمارے بچوں کو امتحان دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, ان لوگوں نے پیسے دیے تو ہمارے بچوں نے امتحان پاس کی. ہم کو مختلف کاموں میں ضرورت تھی, آپ نے اس وقت ہماری مدد نہیں کی, اب آپ ہمارے پاس آئے ہیں مدد کرنے کے لیے, اب آپ کیوں آئے ہیں ہمارے پاس؟ یہ لوگ اچھے ہیں کہ انہوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی. وہاں نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں جس جگہ وہ بستی تھی اس بستی کے قریب ہی اس مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا جو بڑی عالیشان بنی ہوئی تھی. قریب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صاحب ثروت ہیں اور ان کی مسجدیں عالیشان ہیں اور مینار عالیشان ہیں ان کے, لیکن ان کے قریب ہی ایک بستی ایسی ہے کہ جس بستی کے لوگ پسماندگی کا, جہالت کا شکار. جتنی گمراہیاں ہیں, قادیانیت اگر کہیں پھیل رہی ہو, عیسائیت اگر کہیں پھیل رہی ہو, یا اگر غیر مسلم کہیں پر اس کی جرأت اور ہمت کر رہے ہوں کہ لوگوں کو اسلام سے نکال کر کے شرک میں مبتلا کرے, تو آپ ان سب جگہوں پر دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہوں گی, ایک ان کی جہالت ہوگی, دوسری پسماندگی ہوگی. ایک تو معاشی اعتبار سے پسماندہ ہوں گے, دوسرے علم کے اعتبار سے ناخواندہ ہوں گے, جاہل ہوں گے. جہاں پر جہالت ہے, جہاں پسماندگی ہے, وہیں پر یہ سارے فکر ہیں. جہاں پر بھی علم ہے, جہاں پر بھی معاش و قدر ضرورت ہے, وہاں پر ان فکروں کو جگہ نہیں ملتی ہے. اور سب کی خبر گیری ہمارے ذمہ ہے. قرآن میں سے پہلے بھی بارہا عرض کیا کہ نماز کے ساتھ اللہ نے ہر جگہ زکوٰۃ کا جوڑ رکھا ہے, اور ایک مسلمان کے دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ عقیدہ صحیحہ کو اختیار کرنے کے بعد جو عبادتیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں, ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت. ایک اقامت صلاح ہے, دوسرے ایتاء زکوٰۃ ہے, انفاق فی سبیل اللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر فرماتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا دونوں عبادتیں ایک ہی وزن میں ہیں. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ.
ہر جگہ کی. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. البتہ خرچ کیسے کیا جائے اس میں بھی امت میں بہت کوتاہیاں ہیں. بعض موقعوں پر اس کا تذکرہ ہوتا بھی ہے. امت میں ایک بیماری جو عام ہے، اس امت کا مزاج بگڑ گیا، اور یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نحوست ہے. کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم چھین لیتے ہیں، صحیح سمجھ کو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ کسی قوم پر مسلط ہونے والا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ کو لے لے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج وہی سوچنے کی، عمل کی جو صحیح قوتیں ہیں وہ امت میں سے گویا نکل گئی. طرح طرح کے حالات ہیں، آپس کا انتشار اسی وجہ سے. عجیب حال ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس قدر سنگین اور بدترین حالات کے باوجود مسلمانوں میں سے بعض طبقے اور بعض مکاتب فکر اپنے اس تشدد اور تعصب میں ذرا بھی ان کے اندر کمی نہیں آ رہی ہے، اور ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. کیا افغانستان کا ایک واقعہ بہت پہلے سنایا تھا میں نے، کبھی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک افغان سپاہی تھا، اس کے ساتھ جو قابض امریکی سپاہی تھے وہ تھے، اور وہ شراب پیے ہوئے تھے، اور شراب پی کے شراب کے نشے میں اپنی صحیح باتیں وہ بول رہے تھے. تو وہ شرابی جو دشمن کا سپاہی تھا شراب پی کر کے وہ یہ کہنے لگا، نشے کے اندر جو اس نے دل کی بات تھی وہ اگل دی، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے تمہارے ذریعے سے پہلے داڑھی والوں کو مروائیں گے، شملے والوں کو مروائیں گے پہلے، لیکن اس کے بعد پھر ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد پھر ہم تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تمہارے ذریعے سے پہلے ان کو مروائیں گے اور اس کے بعد پھر تم سے نپٹیں گے ہم. اور ہم تم کو کہاں چھوڑیں گے؟ ہم نے تو بوسنیا میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جو ہماری طرح جینز جرکن پہنتے تھے اور ہماری طرح کا لباس پہنتے تھے، بلکہ سور کا گوشت بھی کھا لیتے تھے. ہم نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھے، تو ہم تم کو کہاں چھوڑیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو مروا دیں گے اور تم کو چھوڑ دیں گے، ان کے بعد ہم تم سے نپٹیں گے. تو پھر وہ سپاہی کو اس کا اندر کا ضمیر جاگا، اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا. وہ جو کچھ ہتھیار لے سکتا تھا لے کر وہ جا کر کے اپنی قوم سے مل گیا. تو یہ حال ہے اس دشمنوں کا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں صاحب فلاں مکتب فلاں مسلک اور فلاں جماعت کے لوگ اور یہ جماعت کے لوگ وہ جماعت کے لوگ اور صاحب فلاں کر رہے ہیں. آپ کسی کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. ان کو کیا ان کو فلاں طبقہ مقبول ہے اور آپ فلاں طبقہ قبول نہیں ہے اور آپ قبول ہو جائیں گے؟ جی نہیں. آپ بھی اگر سچے مسلمان ہیں تو ان کو آپ کی داڑھی قبول نہیں ہے، ان کو آپ کا پردہ قبول نہیں ہے، ان کو آپ کی حلال حرام کی تمیز قبول نہیں ہے، ان کو آپ کی جو شناخت آپ اپنی رکھنا چاہتے ہیں، ایک الگ شناخت کے ساتھ آپ اپنی رہیں، اپنی تہذیب کے ساتھ رہیں، وہ ان کو قبول نہیں ہے. کوئی مسئلہ کو کوئی مکتب فکر ہو. عجیب بات ہے کہ اس قدر سنگین حالات کے باوجود بعض لوگوں پر ناسمجھی اتنی مسلط ہے کہ اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ان چیزوں کا اور فلاں کے اوپر الزام ڈال دو اور فلاں کی طرف ڈھکیل دو، صاحب ہم نہیں کر رہے صاحب. یہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کے لیے کچھ تو سمجھو. بہرحال قوت فکر عمل، صحیح فہم، صحیح سمجھ جو سلط ہو رہی ہے اس کی بات میں یہ بات بھی میں نے درمیان میں عرض کر دی. اور جو بات اصل میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ صحیح سمجھ اس طرح سے گئی ہے کہ باطل تحریکیں، باطل کام کرنے والے اپنے مال کو افراد پر صرف کر رہے ہیں. آپ قادیانیوں کو دیکھیں، قادیانی میں دیہاتوں میں قادیانی کام کرتا ہے، اس کو 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار تنخواہ، گاڑی، ساری سہولتیں اس کو مہیا کی جاتی ہیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان سے اگر کہا جائے مسجد بنا دو تو 1 لاکھ روپے کی مسجد بنا دینے تیار ہے. بلکہ 1 لاکھ نہیں، اگر کہیں بولیں کہ بھائی اتنی ضرورت نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں سنگ مرمر بھی لگاؤں گا، مینار بھی بناؤں گا، اور صاحب 1 لاکھ نہیں، فکر مت کرو، آپ 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کوئی اور اچھی جگہ ہے اور اچھے مال والے ہیں تو صاحب 1 کروڑ خرچ کرنے تیار ہوں میں. لیکن صاحب یہاں پر ایک امام رکھا جائے جس کے ذریعے سے اس گاؤں کے لوگوں کا ایمان محفوظ رہے،
اس کے لیے آپ 5-10 ہزار روپے خرچ کر دیں, نہیں آپ کہاں سے ہوتے پیسے نہیں آئے وہ خرچ. عیسائی کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں عیسائیت پھیل رہی ہے, ہماری ریاست عیسائیت کا شکار ہے, ہمارے پڑوس میں جو ریاست ہم سے علیحدہ ہوئی وہ عیسائیت کا شکار ہے. آپ جائیے وہاں پر جو لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں وہ اپنا مال افراد پہ خرچ کر کے بنا رہے ہیں. میں اکثر گھومتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو ان کے چرچ بہت مہنگے نہیں ہیں, 1 لاکھ روپے میں بندے ہوں گے, اسبستہ شیٹ کے بنے ہوئے ہیں, کہیں کہیں اچھے بنے ہوئے ہیں, ورنہ عام طور پہ سیدھے سادے بنے ہوئے ہیں. لیکن اس گاؤں میں عیسائی مشنری نے کتنا پیسہ خرچ کیا آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2-4-6 لاکھ تو خرچ کر دیا انہوں نے. کس پہ خرچ کی؟ آدمیوں پہ. کسان کو چاہیے اس کو دے دیا, بیمار کو چاہیے اس کو دے دیا, فلاں کو چاہیے اس کو دے دیا. چرچ کتنے کا بنایا بھائی؟ چرچ سستا بنایا, کام چلنے کے قابل بنایا. مسلمان کا مزاج اس کے بالکل برعکس, مسلمان کا مزاج اس کے بالکل برعکس ہے. مسلمان سے تو کہ مسجد بنانا ہے, ٹھیک ہے صاحب میں تو 1 لاکھ نہیں 4 لاکھ کی بنا دوں گا, اگر گاؤں والوں پہ خرچ کر دو, امام پہ خرچ کر دو تو مسلمان بولے گا نہیں گنجائش نہیں ہے صاحب. اس میں شادی میں اڑانے کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ ایک رات میں اڑاتی ہے قوم, اس قدر بے شعور 10-20 لاکھ 24 گھنٹے کے اندر اڑا دیتی ہے. اس ملک میں ایک فرقہ پرست جو اب دنیا میں نہیں رہے وہ اس نے تقریر کی ایک مرتبہ اور تقریر کر کے کہنے لگا مسلمان باہر جا کے جتنا کماتے ہیں کما کے لانے تو سب ہمارے پاس آنے والا ہے. اتنا کماتے ہیں کما کے لانے تو سب ہمارے پاس آنے والا ہے. یہ بلڈنگ بنائیں گے مٹیریل ہم سے لیں گے, یہ شادیاں کریں گے سامان ہم سے لیں گے, سارا پیسہ ہمارے پاس آئے گا. اسکول دیکھیے, ان کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھیے, وہ جو اپنے والنٹر رکھ رہے ہیں ان کو دیکھیے, وہ ان کو دے رہے ہیں اور خوب سہولتوں کے ساتھ ان کو بھیج رہے ہیں. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہمارے شہر میں کئی اسکول ہیں, مشنری اسکول, اور ان کے پاس داخلے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی, اور رات میں 2-2 بجے سے انتظار کر کے لوگ داخلہ دلاتے ہیں. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی عمارتیں جیسی تھی ویسی ہی ہیں, لیکن وہ اپنے اسٹاف پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اچھا سے اچھا آدمی لیتے ہیں, آدمی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس امت کا مزاج یہ بگڑ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مصرف کو بدترین مصرف بتایا تھا چونا مٹی, وہ اس امت کے نزدیک سب سے بہترین مصرف بن گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پہ مال صرف کیا, اور ایسا نہیں کہ حضور پاک کی زندگی میں مال نہیں آیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مال آیا, مکی مدنی زندگی کے اخیر میں تو مال کی بہت بہتات ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال افراد پہ لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹا دیا مال, مسجد تک پختہ بنی ہوئی نہیں تھی مگر مال افراد پہ لٹا دیا. افراد مال کا مصرف ہے, چونا مٹی اصل مصرف نہیں ہے. یہ بقدر ضرورت ہو کافی ہے, لیکن یہ امت اس بدترین مصرف کو بہترین مصرف سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ مجھے نہیں حکم دیا گیا کہ میں عالیشان مسجدیں بناؤں, ما امرت بتشیید المساجد. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ عالیشان مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. اور ابھی بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اگر مصرف بتایا جائے, یہاں ایک مدرس رکھنا ہے, یہاں آدمی رکھنا ہے, یہاں اس پہ صرف کرنا ہے, لوگ بولتے ہیں نہیں ہے صاحب پیسہ ہوں گے. اور پھر کہا جائے کہ صاحب یہاں ایک عمارت بنانا ہے تو پھر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے جہاں بھی ارتداد ہے, جہاں عیسائیت ہے, جہاں قادیانیت ہے, وہ سب ان سب جگہوں پہ وہی صورتحال ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے, جہالت کی, پسماندگی کی. اور یہ حالت دیہاتوں میں بھی ہے, یہ حالت بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے. بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اطراف کی طرف توجہ کریں اور اپنے مال کو صحیح مصرف میں استعمال کریں, اور کسی عمارت کی تعمیر سے زیادہ ایسے آدمیوں کو مقرر کرنا اور فراہم کرنا جو اچھی بات کی تلقین کریں, تواصی بالحق کا کام کریں, تواصی بالصبر کا کام کریں, تعلیم سے آراستہ کریں, شعور سے, دینی شعور سے آراستہ کریں, ان لوگوں کا انتظام اور ان پر مال صرف کرنا, یہ مال کا بہترین مصرف ہے. یہ ہمارے ذمے فریضہ ہے, یہ ہمارے ذمے لازمی چیز ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم نے گویا اپنے فرض سے کوتاہی کی. ہم صرف نیک بنے ہوئے رہیں یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اپنے اطراف کی فکر کرنا ہے اور پسماندہ لوگوں کی فکر کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہو, ہم دور تک بھی جا سکتے ہو تو ہمیں دور تک بھی جانا ہے. اور جہاں تک ہم اپنے اس
کام کو پہنچا سکتے ہیں وہ ہمیں پہنچانا ہے اور صحیح رخ کے اوپر محنت کرنا ہے. آج امت کو اس کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ جو مسجدوں سے وابستہ ہیں اور دینی ماحول میں ہیں، ہم اگر مطمئن ہوں اور ہم سمجھے کہ صاحب ہم اچھے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اطراف کی فکر کرنا ہے. اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو پھر ہم خسارے اور نقصان سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح دین کا علم نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اور اللہ کی طرف سے ہی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ روک دیں تو کوئی دینے والا نہیں ہے. اس لیے اصل تو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ بھی دے، صحیح عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو راضی اور خوش کر دے، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنت ادا فرمائے.